السلام علیکم جی۔ آج سے 75 سال پہلے ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ہم ایک ایسے زمین کے خطے میں آباد ہوں گے جہاں پر ہم اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی اور ان کا بہتر مستقبل ہوگا۔ اور آج ہم اس ٹائم پر 75 سال کا سفر کرنے کے بعد اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ آج ہم یہاں سے بھاگ کر باہر جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو، اور بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے ہم نکل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کسی قوم کی اس سے زیادہ بدقسمتی یا کسی ملک کی اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ وہاں پہ رہنے والے شہری اور وہاں کے جو افراد ہیں ان کی ہر وقت یہ سوچ ہو کہ ہمیں کس طرح ویزا ملے گا اور کب ہم اس ملک کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کسی ملک کی بدقسمتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ایسا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک ایسا سسٹم یہاں پر، ایک ایسا فیوڈلزم اور ایک ایسا جاگیردارانہ سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی خامیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے۔ تو ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بن چکی ہے۔ ایک طبقہ جس میں تقریباً 4 سے 5% لوگ ہیں وہ ایلیٹ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں، اور باقی سب کے گلے سے ایک ہی جرم اور ایک ہی چیز جو ہے وہ ان کے گلے سے گسیڑی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بس ہمارے حالات ٹھیک ہیں، ہم بہت عظیم قوم ہیں۔ قومیں عظیم اس ٹائم تک نہیں ہوتی جب تک ان کے اخلاقیات جو ہیں وہ اعلیٰ سطح کے اوپر۔ اگر میں کچھ فیکٹس اور فگر کی بات کروں، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 0.34% پہ چل رہی ہے، جبکہ پچھلے سال جو اکانومی تھی وہ 6% کے لگ بھگ جا رہی تھی۔ 6% جو ہے ہماری وہ ریشو شو ہو رہی تھی، تو ہم نے اتنا ڈکلائن کر کے نیچے آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ٹیکسٹائل کے اندر 70 لاکھ لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ میں موجودہ وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کے فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو، ریسنٹلی یہ ہوا ہے۔ اور 2 لاکھ کے تقریباً لگ بھگ لوگ جو ہیں ان کو یہ خطرہ ہے، ان کی جو جاب ہیں وہ رسک کے اوپر ہیں، ان کی جابس بھی جا سکتی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان سے 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پرماننٹلی شفٹ ہو جاتے ہیں فارن اور یورپ کے اندر، اور ابھی تک 2 لاکھ اپلیکیشن جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اتنا کام ہے کہ پروسیس ہی نہیں ہو رہا، تو لوگ جا رہے ہیں کیونکہ سسٹم یہاں پر نہیں بنا، ایک پروسیس ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ انہی حالات سے مجبور ہو کر لوگ جو ہیں وہ گریس کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہمارے یہاں حال ہی میں ایک واقعہ پیش ہوا جس میں تقریباً 400 کے لگ بھگ جو پاکستانی زندگیاں ہیں وہ لقمۂ اجل بن چکی ہیں، اور اس میں 100 جو ہیں وہ تو شور ہو چکی ہیں ڈیتھس ان کی، باقی جو ہیں وہ 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی سمندر کے اندر غائب ہیں۔ سمندر کے اندر غائب ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس طریقے سے ہر سال کتنے ہی پاکستانی ڈنکی لگا کے پاکستان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ یہ تو رپورٹ ہو گیا، ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں اور سب کو پتہ ہے یہ، لیکن کوئی اس کے اوپر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ ایجنٹس جو ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں، رسپانسبل ہیں، ان کی طرف کسی کی نظر بھی نہیں جاتی۔ یہ پاکستانی 20 لاکھ دے کے یہاں سے دبئی جاتے ہیں، وہاں سے لیبیا سے ایجپٹ، اور وہاں پر ایک ایسی کشتی میں سوار ہو کے نکلتے ہیں گریس کے لیے، یورپ کے لیے، کہ جس کے اندر لائف جیکٹس تک نہیں تھی، اور کشتی کی جو حال ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ تھی، اس کی جو ویسلز ہیں وہ اور وہاں کی جو ویدر کنڈیشن تھی، تو انہوں نے ایک ایسی سازش کر دی کہ جس سے کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، اور تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 گھنٹے تک وہاں پر کاسٹل گارڈز جو تھے انہوں نے کشتی کو روکے رکھا، اور لوگ جو تھے وہ تڑپ رہے تھے۔ اتنا لمبا سفر تھا، اس میں لوگوں کو پانی کی بھی قلت پڑ چکی تھی، اور لوگ پانی کی بوتلوں کے اوپر بھی لڑ رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی۔ اسی کشتی کو اوور کراؤڈڈ کیا گیا، اس کے اندر زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ ایک بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے وہ اس کے اندر موجود تھی، اور ایک بڑی تعداد کو اس کے اندر ڈالا گیا۔